نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ یہ آیت نمبر 242 تک ہم نے لاسٹ سیشن میں کمپلیٹ کیا تھا۔ آج آیت نمبر 243 سے آنورڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ الحمدللہ ہماری سورہ بقرہ ویسے ختم ہونے والی ہے تقریباً۔ پیچھے یہ آیتوں کے اندر تو وہی کرنے اور نہ کرنے والے سارے کام تھے۔ اب یہاں سے ایک نیا ٹاپک تقریباً آیت نمبر غالباً 260 تک آئی تھنک یہ ڈفرینٹ ایک ٹاپک کی بات ہو رہی ہے۔ اس پہ دو طرح اینگل سے آپ بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک تو پہلی چیز تو جہاد کے یہاں پہ احکامات اور ان کی بات چل رہی ہے، اور دوسرا موت سے، خاص طور سے کہ موت آنی جو ہے یہ برحق ہے، یہ انیویٹیبل ہے، یہ آنی ہے، تو پھر سمجھیں کہ اس سے بھاگنے کا کوئی سینس نہیں میک کرتا۔ ان کے اوپر یہ آیتیں خاص طور سے ابھی دیکھیں کہ سٹریس کریں گی۔ الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا الم ترا نہیں دیکھا آپ نے الی الذین ان کی طرف جو خرجوا من دیارہم جو نکلے اپنے گھروں سے، وہم الوف وہ ہزاروں تھے، الفن کہتے ہیں 1000 کو، الفان 2000 ہوگا اور الوف پلورل ہوگا، کم سے کم اس کا مطلب ہوگا 3000 سے زیادہ تھے۔ ویسے علماء نے لکھا ہے کہ غالباً 10,000 کے قریب یہ لوگ تھے۔ اور یہ جو بات ہو رہی ہے علم تارا جب کہتے ہیں قرآن میں اکثر آتا ہے نا، علم تارا کہیں علم جگہ جگہ آتا ہے، علم تارا ترا رآ یرؤ یعنی یا ترا، اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے سے، ویسے مطلب ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ اس بات کے اوپر یہ دیکھنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن کے اندر، ایک فصاحت اور بلاغت کا وہ معیار ہے قرآن کا، جو بات بالکل یقینی ہوتی ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی شک نہیں ہوتا پھر کہ ایک سٹوری ابھی یہاں بیان جو ہو رہی ہے یہ اتنی شور سٹوری تھی کہ اس وقت یقیناً تمام کے تمام جو خاص طور سے یہود تھے اس وقت یا عیسائی تھے یا جو وہاں کے رہنے والے تھے، ان سب کو یہ سٹوری پتہ ہی تھی، تبھی کوئی اس میں ڈاؤٹ والی بات ہی نہیں تھی، اس لیے کلیئرلی بات سٹارٹ ہی ہو رہی ہے الم تری الی الذین، کیا نہیں دیکھا تم نے؟ تو یہ اتنی شیورٹی کے لیے آتی ہے یہ والا ترا کا لفظ۔ تو یہ گھروں سے نکلے، وہم الوف، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حضر الموت، ان کو موت حاضر ہو گئی یا ان کے اوپر موت آ گئی۔ یہ لکھا ہے علماء نے کہ یہ غالباً بنو اسرائیل کے کچھ لوگ تھے، اور یہ لوگ ان کو بار بار انبیاء ان کے پاس اللہ بھیجتے تھے۔ یہ لوگ نا جب موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ نکلے وہاں سے فرعون کے ادھر سے، ایجپٹ سے، تو یہ ماؤنٹ سائنائی کے پاس جا کے، جہاں پہ غالباً پتہ نہیں میڈیٹرینین میں یا جہاں پہ بھی یہ سمندر گیا، اب یہ وہاں وادی طے اس علاقے میں بھٹکتے رہے، کیونکہ یہ جا کے لڑ کے اپنا ملک آزاد نہیں کرتے تھے، لڑتے نہیں تھے، جا کے ڈرتے تھے، بیسیکلی بیک آف ہو جاتے تھے، اپنے کمٹمنٹ سے پھر جاتے تھے۔ تو یہ انہی کی بات ہو رہی ہے، ان کو بار بار بولا جاتا تھا۔ بہرحال اب اس علاقے میں ایک طاعون پھیل گیا، بیماری جو علماء نے لکھا ہے، طاعون یا کوئی اور پلیگ بھی ہو سکتا ہے، لیکن طاعون ہی ظاہر ہے اس زمانے میں کامن پلیگ تھا۔ تو اس کے اوپر یہ لوگ انہوں نے کیا کیا، اب اس علاقے میں پلیگ پھیلا ہے تو یہ لوگ اس علاقے سے باہر بھاگ گئے، نکل گئے کہیں جا کے دور جگہ کہ ہم یہاں پہ سیف جگہ پہ ہیں۔ اب وہاں ان کو موت آئی۔ وہ ایک روایت میں غالباً لکھا ہے کہ دونوں طرف سے وہ کسی جا کے وادی میں جا کے بس گئے، اور دونوں طرف سے فرشتے آئے اور انہوں نے اتنی زور سے چیخ ماری کہ یہ وہیں سب گرے اور یعنی مر گئے، سب کے سب مر گئے، اور ان کی جیسے ہڈیاں وہاں پہ بہت سیدھا پڑی ہوئی ملی بات۔ جی بنو اسرائیل کی ہی کوئی ٹائم پیریڈ تھا۔ اس میں غالباً علماء نے لکھا ہے، آگے ایک منٹ پہلے یہ آیت کمپلیٹ کریں، فقال لهم اللہ موتوا، فقال لهم اللہ موتوا، اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ جب کہا ان سب کے لیے اللہ نے موتوا کہ مر جاؤ۔ کس نے کہا؟ اللہ نے۔ ہاں دیکھیں، فقال لهم کہا ان سب سے، اللہ، اور لفظ اللہ کے اوپر پیش بتا رہا ہے کہ یہ جو فائل، چلے اس پہ بھی نہیں جاتا، بہرحال اللہ نے ان سب سے کہا تم موتوا، مر جاؤ، تم سب مر جاؤ، اور وہ سب مر گئے۔ ثم احیاہم، ثم پھر ان کو دوبارہ نہیں زندہ کیا، ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی فضل والا ہے لوگوں پر، مگر اکثر لوگ لیکن ناشکرے ہیں یا شکر ادا نہیں کرتے۔ اس میں یہی لکھا ہے، بہرحال وہ اس طاعون سے بھاگ گئے اور وہ وہاں پہ جا کے جمع ہو گئے۔ اور پھر ایک ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک لکھا ہے واقعہ حضرت حزیقل علیہ السلام کے حوالے سے، قرآن میں ان کا نام نہیں آتا،
یا روایات میں ان کا اس سے ریلیٹڈ نام نہیں ہمیں ملتا، لیکن یہ اسرائیلی روایت میں یا بائبل میں اگر آپ اسٹڈی کریں تو یہ واقعہ وہاں پہ کلیئرلی ملتا ہے. اور نارملی اسرائیلی روایات پہ کیا ہوتا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شریعت کی اگینسٹ نہیں جاتی، صرف ایک بیسکلی ایک ہسٹوریکل بات بتا رہی ہے، تو وی کین ٹیک دیٹ روایت صرف اس حد تک کہ ٹھیک ہے وہ ایک مسئلے کو ایکسپلین کر رہی ہے، کوئی شرعی اس پہ تضاد نہیں ہو رہا، کوئی متصادم نہیں ہے شرعی کسی بھی آرڈر کے. تو بہرحال یہ روایت وہاں سے ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان کی تھی اپنی تفسیر میں. تو حضرت ہیزقل علیہ السلام جب اس علاقے سے گزرے تو انہوں نے دیکھا یہ اتنی ساری ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان کو زندہ کر دے فرما دے، اور اللہ نے ان کو بار ایک روایت میں یہ بھی غالباً انہوں نے بیان فرمایا کہ اللہ نے ہیزقل علیہ السلام سے کہا کہ تم ان سے کہو کہ تم لوگ اٹھو، اور پھر وہ دوبارہ سے ان کی ہڈیاں سمجھے آپس میں جیسے دور دور جہاں پڑی ہیں وہ آپس میں اسیمبل ہونا شروع ہوئیں قریب آ کے، اور وہ پوری کی پوری پہلے ہڈیاں اسیمبل ہوئی، پھر اس پہ گوشت پوش یہ وہ سب، اور وہ پوری باڈیز دوبارہ سے زندہ ہو گئیں. اور یہ آگے ان آیتوں میں یہ ایک دفعہ نہیں آ رہا، یہ اس طرح کا ٹاپک 4-5 دفعہ ابھی آپ آگے دیکھیں گے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ 1-2 آیتوں میں آئے گا، اور تو یہ بار بار یہ مین ٹاپک یہی موت ہے، یہاں پہ موت کا ہی دراصل وہ ریلیشن ہے ان آیتوں سے. اور تعاون کے حوالے سے علماء نے لکھا، ایک بات ضروری بات کر لیتے ہیں، ابھی ہم نے ریسنٹلی پلیگ دیکھا ہی ہے، ہم نے کووڈ بھی دیکھا ہے. ایک دفعہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نارتھ کی طرف سیریا کی طرف ٹریول فرما رہے تھے مدینہ سے، اور بعد میں انہیں خبر ملی کہ اوپر نارتھ کی طرف کوئی پلیگ پھیلا، یعنی تعاون پھیلا ہوا اس علاقے میں جہاں انہوں نے جانا ہے. اب یہ رک گئے اور سوچنے لگے، کیونکہ ان کو کوئی روایت کسی کو ایسی بیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یاد نہیں آ رہی تھی کسی کو صحابی کو کہ کیا حکم کیا ہے اس کا. تو پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ اگر کسی علاقے میں پلیگ ہو تو وہاں مت جاؤ. تو اس پہ علماء نے لکھا ہے، جیسے ایک روایت میں آتا ہے فروا من المجذوم فرارک من الاسد، کہ تعاون شدہ آدمی سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو. لیکن بہرحال دوسری روایت میں لا ادوا ولا طیرا، کہ کوئی بھی بیماری جو ہوتی ہے وائرل نہیں ہوتی، ان اٹ سیلف اس کے اندر ہی کیپیبلٹی نہیں ہوتی وہ کسی کو لگ جائے. آپ دیکھ لیں ابھی کووڈ چل رہا تھا، یہ ایک گھر کے اندر ایک بندے کو کووڈ ہے دوسرے کو نہیں ہے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے ہونا ہے جس کو ہونا ہے، اور جس کو نہیں ہونا وہ اللہ کے حکم سے نہیں ہونا. لیکن پریکاشنری کے علاوہ ایک اصل چیز کا تعلق اس کا ایمان سے، بلیف سے ہے، کہ اگر کوئی بندہ فار ایگزامپل اس علاقے میں ٹریول کر کے چلا گیا اور وہاں اس کی موت ہو گئی، تو اب لوگوں کا بلیو اس چیز پہ بندہ ہے نا کہ یہ اس کی اس وجہ سے ہوئی ہے، نہ کہ اللہ نے دی ہے موت. تو بلیو اس بیماری سے پہ نہ آ جائے، اس لیے منع فرمایا کہ ہم جیسے کمزور ایمان والے جو لوگ ہیں وہ ایسی جگہوں سے بچیں اور نہ جائیں. عمر خطاب کی وہ سیریز دیکھی تھی، اچھا اس میں بھی یہ تھا، اچھی، بہت اچھی. اچھا چلیں. تو یہ تھا اگر وہ پلیگ ہو تو وہیں رک جائیں، اور جو باہر ہیں وہیں مطلب جی ہاں جو پلیگ والے ہیں وہ وہاں سے نہ نکلے. وہ بھی دین اگین یہی سیم ریزن ہے کہ اگر ان کو ہونا ہی ہے تو اس علاقے میں رہتے ہوئے بھی ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہونا تو یہ لوگ بھی یہ بہرحال بھاگے کہ ہمیں تعاون نہ ہو جائے، اور علاقے سے بھاگے دوسری جگہ، وہاں اللہ نے ان کو کہا تم لوگ مر جاؤ، وہ سب کے سب مر گئے. اور پھر دوبارہ اللہ، یہ ایک صرف ایک معجزہ تھا، ایسے کئی مرتبہ اللہ نے ظاہر معجزات آگے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خاص طور سے آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام کو کس طرح وہ سیلف ایک معجزہ تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ نے میریکل دیا تھا، وہ مردے کو زندہ اللہ کے حکم سے فرما دیا کرتے تھے. بہرحال تو یہ ان کی حضرت ہیزقل علیہ السلام کا غالباً واقعہ لکھا تھا. آگے جاتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور لڑو اللہ کے راستے میں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے اور علیم ہے، علم رکھنے والا ہے یا جاننے والا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو قرض دے گا اللہ کو، اور قرض حسنا یعنی اس کے بعد اللہ سے ڈیمانڈ نہیں کرے گا کہ میں نے تیرے لیے یہ کیا ہے تو اب مجھے اس کے بدلے یہ ملنا چاہیے. قرض حسنا اس کو بولتے ہیں. قرض حسنا کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کا کسی کو چیریٹی کرنے سے بھی زیادہ شاید غالباً افضل قرض حسنا دینا ہے کسی کو، کہ اس میں ایک تو دونوں کی ایگو ہرٹ نہیں ہوگی، جو دینے والا ہے وہ بھی ایک دوسرے پہ احسان نہیں کر رہا کہ اس نے پیسے واپس ازیوم کر رہا ہے کہ مجھے لینے ایسے، اور جو لینے والا ہے وہ اس کی بھی ذرا سی عزت نفس رہ جائے گی کہ یار میں نے اس نے میرے پہ کوئی احسان نہیں کیا، مجھے چیریٹی نہیں دی، یہ پیسے میرے پاس جیسے ہی ہوں گے میں اس کو واپس کر دوں گا. تو بہرحال یہ اللہ کو ظاہر ہے قرض دینے کا مطلب یہ نہیں ہے، اللہ کو قرض دینے کا مطلب یہی ہے کہ دین کے کام میں خاص طور سے جو نیک کسی غریب کی مدد کرنے میں، یا اعمال صالحہ کرنے میں، یا جنگ کے لیے ہی مال استعمال کرنے میں، اللہ کے راستے میں جہاد میں پیسہ لگانے میں، یا ان سب چیزوں سے مراد قرض حسنہ ہوگا.
تو جو کون ہے جو اللہ کو قرضاً حسناً دے گا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ اضعافاً کثیرا، تو بس اللہ تعالیٰ یضاعف بڑھا دے گا اس کو، لہو اس کے لیے اضافاً کثیرا، بہت ہی زیادہ طریقے سے اس کا مال ملٹی فولڈ ہو کے بڑھے گا. ظاہر 700 ٹائمز تو ایک جگہ پہ آتا بھی ہے، اور جو قرض حسنہ دے گا، جو قرض حسنہ دے گا اس کو فَيُضَاعِفَ لَهُ اضعافاً کثیرا، اس کو بڑھا چڑھا کے اللہ واپس کرے گا. حسنہ means کہ آپ نے نہیں اچھا دینا، کیا چیز؟ قرض حسنہ یعنی آپ نے قرض حسنہ مینس جو آپ نے کسی کو لون دیا یا قرض دیا اور آپ نے اس پہ کوئی فرسٹ آف آل اس پہ سود وود کا کوئی کلوز نہیں لگایا، بغیر سود کے ایسے ہی قرض حسنہ، $1,00,000 دیا، $1,00,000 دیا تو بس وہی رہے گا، وہی پیسے واپس جب اس کو بولا کہ آپ کے پاس جب ہوں مجھے دے دینا، کوئی ٹائم لمٹ بھی نہیں ہو اور کوئی پروفٹ اس کے اوپر بھی نہیں ہو، اس کو بولتے ہیں قرض حسنہ. ہاں قرض تو قرض ہوگا نا، اس بندے پہ تو قرض ہوگا نا، اور وہ بھی واپس کبھی نہ کبھی اس کے اوپر. لیکن یہ جو جنگ میں آپ نے کہا کہ ہاں کہ اس میں اگر آپ قرض حسنہ دیتے ہو تو مطلب وہ تو ریٹرن نہیں ہوگا. یہ اللہ کو جب دیتے ہو ریٹرن مینس تو جب وہ آپ دو گے وہ تو آپ اللہ کو دو گے نا. جہاد والوں سے مطلب آپ نے اللہ کے راستے میں پیسہ لگا دیا، وہ تو فی سبیل اللہ ہو گیا نا. یہ بات ہو رہی تھی انڈیویجول کسی کو دینے میں. انڈیویجول کسی کو دیا تو وہ ایک الگ چیز ہے، کیونکہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا جب مکہ والے تھے تو وہ لوگ جو لڑائیاں ہوتی تھی اس کے لیے لونز لے کے اور لڑا کرتے، اور بلکہ اس زمانے میں بھی آج کل بھی یہی ہوتے ہیں. جتنی بڑی سے بڑی وارز ہیں دنیا میں وہ فائنانس بینکنگ سے ہی ہوتی ہیں. بڑے بڑے بینکس اس میں منی پرنٹنگ ہوتی ہے. اور اس آیت کا مطلب جو مفہوم جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مطلب یہاں پر ایک طرح سے ایک ایگزامپل دے رہے ہیں کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، کہ بھائی اللہ تعالیٰ جب قرض حسنہ واپس کریں گے تو وہ بڑھا چڑھا کر آپ کو واپس مل جائے گا. تو مطلب ایسا قرض حسنہ کی مثال دی جا رہی ہے کہ بھائی جس میں کوئی ریٹرن انلمیٹڈ ہے، ایکسپیکٹڈ آپ کے طرف سے نہیں ہو ریٹرن، کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہو، لیکن اللہ اس کو بڑھا چڑھا کے دے گا، ملٹی فولڈز دے گا. واللہ اس میں اللہ اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ہاں جو تاکہ وہ لوگ اللہ کی راہ میں دو اللہ کی راہ میں دیں، جی تاکہ اللہ بڑھا چڑھا کے واپس دے. بالکل. واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون، یعنی اللہ یہ ہے جو اس کو گھٹانے والا ہے مال کو یا بڑھانے والا ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. اب آگے دوسری ایک نبی کی وہ پہلے بات چلی پھر جہاد کی. اب اصل مقصد اس کا کیا تھا اس بات کرنے کا؟ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا نہیں دیکھا تم لوگوں نے؟ ملا ویسے کہتے ہیں لوگوں کو یا قوموں کو، گروہوں کو، یا ان کے قبیلے تھے بیسکلی. جو بنو اسرائیل کے 12 قبیلے تھے. یہ حضرت بنی اسرائیل نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، تو ان کے سمجھیں کہ 12 بیٹے جو تھے، ایک یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی، پھر ان کی جو نسلیں تھیں یہ سب بنو اسرائیل کے قبیلے تھے 12. تو جی ملائے اعلیٰ، لیکن فرشتوں کو بھی تو کہتے ہیں نہیں، وہ تو ملائکہ ایک الگ ہے. ملا میں سے سردار مراد ہے، سردار ابھی آگے بات آ رہی ہے. ملائے اعلیٰ بھی تو ایک ہے نا، ایک جگہ پہ کہیں ہے ملائے اعلیٰ، یعنی آسمانوں کے فرشتے. فضائل اس میں فضائل اعمال میں اوکے میں نے وہ نہیں. اچھا عربی میں. ہاں تو یہ یہاں مراد بنی اسرائیل کی وہ قوموں ہیں، اور ان کے اس وقت کیا ہوتا تھا اس زمانے میں، ظاہر ہے یہ لوگ جا کے عمالقہ جو فلسطین میں ان کے جو لوگ آباد تھے ان سے جا کے لڑ کے خالی تو نہیں کراتے تھے، اپنے ہی قبیلے آپس میں رہتے تھے. تو پھر ان کے درمیان غالباً لکھا ہے علماء نے کہ جو اس کا قبیلے کا سردار ہوتا تھا اسی کو ایک جج بنایا جاتا تھا، اور وہی قاضی ہوتا تھا، اور وہی فیصلے ان کے درمیان شریعت کے مطابق کیا کرتا تھا. تو وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں ان قبیلوں کا جو سردار ہے. تو من بعد موسیٰ، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات ہو رہی ہے. اس پہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اگین لکھا ہے غالباً کہ یہ نبی موسیٰ علیہ السلام سے شاید 350 سال بعد کی بات ہے. اور یہ جو آ رہا ہے آگے اس کے اس قالوا لنبی، جب کہا ان لوگوں نے لنبی اپنے نبی سے، یہ مراد غالباً حضرت سیمیل علیہ السلام ایک نبی گزرے ہیں، یہ ان کا واقعہ آ رہا ہے. اگین ان کا نام قرآن میں نہیں آ رہا. سیمیل، ہاں
سمیول سام کہتے ہیں نا. نہیں، سام تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا. سیمیول یا سمیول یا شمیول اس طرح سے نامات 2-3 جگہ میں نے پڑھا ہے، اور وہ نام بہرحال قرآن میں نہیں ہے. تو یہ نام یہ جو میں نے حزقیل علیہ السلام کا لیا ہے، یہ کیونکہ قرآن میں نہیں ہے تو ہم اس کو بالکل اس طرح سے نہیں لے رہے، ہم ایک سٹوری کو صرف سمجھنے کے لیے بات کر رہے ہیں، اور غالباً وہ صحیح انشاءاللہ اللہ کے حکم سے غالباً ہم بیان کر رہے ہیں، اور اللہ کرے گا وہ صحیح بات ہوگی، نہیں ہو تو اللہ معاف کرے. لیکن بات کو سمجھنے کے لیے کہ وہ غالباً جو علماء نے لکھا ہے، حضرت سمیول علیہ السلام سے جب انہوں نے کہا کہ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکن، ہمارے لیے ابعث نہیں مبعوث کریں ہمارے لیے، لنا ہمارے لیے، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، ایک رولر کو یا لیڈر کو. اصل مراد بادشاہ ہی ہوتا ہے ویسے ملک کا. تو ایک بادشاہ ہمارے لیے نامینیٹ کریں، نقاتل فی سبیل اللہ، جس کے ساتھ ہم جا کے اللہ کے راستے میں لڑیں، یعنی اپنا وہی فلسطین آزاد کرائیں، اپنا ملک. تو فرمایا نبی نے قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کیا تم مکر تو نہیں، تم پھر مکر تو نہیں جاؤ گے، یعنی کیا تم عصا مطلب مکرنے سے مراد ہے تم کیا پھر مکر تو نہیں جاؤ گے، ان کتب علیکم القتال، جب فرض کر دیا گیا، علیکم کتب کا مطلب ہوتا ہے فرض کر دیا گیا، یہ آتا ہے نا کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، ایک اکثر جگہوں پہ آتا ہے قرآن میں. تو جب تمہارے اوپر جب اللہ نے اگر قتال فرض کر دیا، اس کے بعد تو تم مکر نہیں جاؤ گے کہ تم اللہ تو قاتلو، کہ تم لڑو ہی نہ، مطلب ہم پورا یہاں پہ پلاننگ کر لیں، سب کر لیں اور جا کے لڑنے کے لیے جائیں اور تم بعد میں مکر تو نہیں جاؤ گے. تو قالو، انہوں نے کہا وما لنا، کیا بات ہے کہ اللہ تو قاتل فی سبیل اللہ، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں لڑنے سے مکر جائیں. وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، ان لوگوں نے تو ہمیں قد یعنی تحقیق ایسے ٹھوس طریقے سے بات کر رہے ہیں، یہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جبکہ ان لوگوں نے ہمیں اخرج نکال دی ہے ہمارے من دیارنا، ہمارے گھروں سے، اور ہمارے آبا و ابنا اولادوں کو، یعنی ہماری پوری فیملیز کو انہوں نے ہمارے گھروں سے نکال دیا، تو ہم کیوں پیچھے ہٹیں گے، ہم تو لڑ مر جائیں گے، یہ کہنا چاہ رہے تھے. تو حضرت سمیول علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، نبی نے اللہ سے دعا فرمائی، اور فلما کتب علیہم القتال، جب ان کے اوپر قتال فرض ہوا تو کیا کیا انہوں نے، تولوا الی قلیل منہم، زیادہ سے میجورٹی لوگ جو تھے وہ پھر بھاگ گئے پتلی گلی سے، اور الا قلیل منہم، ان میں سے بہت ہی کم لوگ تھے جو ایکچوئل لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے، یعنی آگے آئے. بنی اسرائیل میں سے وہی، یہ بہت عرصے سے یہ سائنائی کی جو وادیاں تھیں نا، یہ یہیں پہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون سے تو نکل گئے تھے، آپ میپ میں دیکھنا ایجپٹ سے باہر آ گئے، جو سائنائی کا علاقہ ہے نا جارڈن اور فلسطین کے آس پاس، یہ لوگ بس یہاں بھٹک رہے تھے، گول گول چکر میں سمجھے گھوم رہے ہیں. یہیں عرصے موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ بھی لڑنے سے منع کر دیا، انہوں نے کہا ہم کیوں لڑیں جا کے. پھر چلتے چلتے اب یہ 350 سال گزر گئے، ابھی بھی یہ لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. پھر انہوں نے ایک نبی کو کہا اب ہم لڑتے ہیں، جا کے اپنا ملک آزاد کراتے ہیں. انہوں نے جب بتایا تو کھڑے ہوئے، پھر اس میں سے میجورٹی بھاگ گئے، اور اللہ قلیل منہم، بہت ہی کم لوگ تھے جو ایکچوئل لڑنے کے وقت سامنے کھڑے رہے. 40 سال اسی میں ہی کھو گئے تھے نا وہ ادھر گھومتے رہے نا ادھر ہی. اور موسیٰ علیہ السلام کی بھی غالباً وہیں کہیں وفات ہوئی، یہ کہیں میں نے پڑھا تھا کون سے جارڈن کے پاس ماؤنٹینز کے پاس کوئی علاقہ ہے، غالباً وہاں پہ ہی موسیٰ علیہ السلام کا مزار آج بھی سنا ہے کہ موجود ہے. ویسے وہ میں نے ایسے یوٹیوب پہ دیکھا تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک قبر ہے وہیں فلسطین میں ہی ہے، وہ وہاں پر ایک مسجد بھی ہے، اس کا نام بھی موسیٰ ہے. ایک مفتی عبدالوہاب صاحب ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس پہ دکھایا تھا. اچھا خیر مجھے ایگزیکٹ اس کی وہ نہیں معلوم، ہو سکتا ہے. بہرحال جو سنا ہے، جو میں نے سنا ہے وہ میں اس جگہ پہ گیا نہیں، میں نے سنا ہے کہ یہ سمویئر ساؤتھ آف فلسطین کو علاقہ ہے، وہیں ان کی وفات ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام کی. فلسطین کے جو ساؤتھ ہے اسی طرف ادھر نیچے کہیں وہیں. جب آپ نے دیکھا جب معراج کے واقعے پہ، اس سے وہ چیز کیونکہ ٹیلی بھی ہوتی ہے، جب معراج کے واقعے پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام براق پہ جا رہے تھے مکہ سے بیت المقدس، تو انہوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں قبر میں، کیونکہ الانبیاء و احیاء فی القبور یصلون، جو انبیاء ہوتے ہیں وہ یہ ایک بیسک عقیدہ ہوتا ہے ایک مسلمان کا، انبیاء کی قبر کو، انبیاء کی جو موت بھی ہوتی ہے وہ اس کے بعد بھی زندہ ہی ہوتے ہیں، اس حال میں موت ہوتی ہے وہ زندہ ہوتے ہیں. انبیاء کو موت آتی نہیں ہے بس ان اٹ سیلف، یہ سمجھے. تو انہوں نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے قبر میں. اور یہ بائی دا وے بڑا امپورٹنٹ عقیدہ ہے، اور آج کل اللہ معاف کرے کچھ لوگ اس ہاں وہ نعوذ باللہ
مماتی جو ہیں. جی جی جی، حالانکہ اس میں بھی قرآن حدیث میں دلیلیں موجود ہیں. تو بہرحال یہ اس میں سے بہت سارے بھاگ گئے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ علیم ہے ظالموں کے لیے. وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا. تو اب نبی نے فرمایا ان سے، قال لهم ان سے کہا کہ نبیہم ان کے نبی نے ان سے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ تمہارے لیے بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنا دیا ہے طالوت کو ملک، بادشاہ. طالوت بادشاہ تھے، یہ بادشاہ تھے اس وقت کے بادشاہ. ان کو بنایا جو حضرت سمیع علیہ السلام جن کی ہم بات کر رہے ہیں، انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے کہا کہ یہ طالوت جو شخص ہے یہ ان کے بادشاہ ہوں گے. طالوت نام ہے. قالوا، تو ان لوگوں نے کہا انا یکون لہ ملکا علینا ونحن احق بالملکی منہ، کہ یہ کیسی بات ہے کہ یہ لہ الملک ان کو دے دیا آپ نے ملکی یہ بادشاہت علینا ہم پر، ونحن احق بالملک ہم لوگ تو زیادہ حقدار ہیں اس بادشاہت کے، منہ ان سے. اب پھر یہ اس میں وہ حجت نکالنا شروع ہو گئے نا کہ آپ نے طالوت کو کیوں بادشاہ بنایا ہے، ان سے زیادہ حقدار تو ہم ہیں. ولم یؤت سعۃ من المال، ان کو تو کوئی، ان کے پاس تو مال دولت ہے ہی نہیں، پیسہ جو شہرت وہ سب کچھ تو ان کے پاس ہے ہی نہیں، وہ کیسے بادشاہ ہو جائیں گے، یہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ. تو اس پر کہا نبی نے قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے استفا کہتے ہیں چنے ہوئے کو، یا چن لیا اللہ نے، استفا ہو ان کو چن لیا. استفا مطلب چننا، جیسے محمد مصطفیٰ کو، ہاں استفا سے نکلا ہے، استفا سے لفظ پھر مصطفیٰ بھی نکلا ہے اور ڈفرینٹ فارم میں. تو استفا ہو ان کو چن لیا، علیکم تم پر، وزادہ بسطۃ فی العلم اور ان کو زیادہ دیا ہے تمہارے مقابلے میں علم اور جسم، یعنی ان کے پاس نالج بھی زیادہ ہے اور ان کے پاس فزیکل اسٹرینتھ بھی تم لوگوں سے زیادہ ہے. ہی مسٹ بی ہیویلی بلٹ، اور جو بھی ان کی فزیکل اسٹرکچر ہوگا وہ زیادہ تم سے پاورفل ہے. اس وجہ سے اللہ نے انہیں سے بادشاہ بنایا. یہ نبی نے کہا. ہاں نہیں استطاعت تو نہیں، یہ ایکچول جیسے اگر کسی کو زیادہ علم دیا اور زیادہ وہ دیا، کمپیریٹیو فارم میں آ رہا ہے، یعنی ان کا علم اور جسم کو زیادہ کیا گیا، یہ مطلب اس کا یہ بنتا ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے ملک یا بادشاہت جس کو بھی وہ چاہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑا ہی وسیع ہے اور علیم ہے. وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکی ان یأتیکم التابوت فی سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک. اب ان سے ان کے نبی نے ایک اور بات کیا بولی کہ قال لهم نبیہم ان آیۃ ملکی ہی، اس کی آیت ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے. ان آیت کہتے ہیں نشانی کو، تو ان کی نشانی ملک کی، ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ ان یأتیکم التابوت، کہ ان کے ذریعے سے اللہ تمہارے پاس وہ تابوت واپس لے کر آئیں گے. یہ تابوت جو ہٹلر ڈھونڈ رہا تھا، یہ وہی تابوت نہیں؟ یہ تو اب یہ ڈھونڈ رہے ہیں، یہ تو آج کل یہودی ڈھونڈ رہے ہیں، یہ تو آج کل کے یہودی ڈھونڈ رہے ہیں. تابوت سکینہ، تابوت سکینہ یہی تو ہے. تو فیہ سکینۃ من ربکم، اس کی طرف اس کے اندر تھے سکینہ تمہارے رب کی طرف سے. وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ، اور باقیات تھیں اس میں جو کچھ ترکہ کہتے ہیں چھوڑنے کو، وراثت سے بھی مراد ترکہ اسی لیے ہوتا ہے، اس کو بولا جاتا ہے یہ جو بعد میں چھوڑا جاتا ہے. تو جو آل موسیٰ کی جو، اور آل ہارون بھی، یعنی ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کی جو آل تھے پورے، ان کی جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ اس تابوت کے اندر تھی، جس کو اسی لیے ہاں اس کو اسی لیے تابوت سکینہ کہتے ہیں. جی تحملہ الملائکہ، یہ ملائکہ فرشتے جو ہیں یہ تمہارے پاس اٹھا کر لے کر آئیں گے. تو بہرحال وہ نشانی یہ ہوگی کہ طالوت کی کنگڈم کے اندر یہ کام ہوگا اور یہ فرشتے تمہارے. یہ ہوا یہی تھا کہ ان کے پاس فلسطین، وہ جو عمالقہ یا جو بھی قوم ادھر فلسطین میں آباد تھی، انہوں نے ان کا یہ جو تابوت تھا یہ بھی اپنے ساتھ، جب ان کو سمجھیں کہ بہرحال مار کے ان کو دھکیل کے پیچھے بھگاتے تھے، تو ان کا وہ تابوت بھی اٹھا کے وہ لے گئے تھے. بہرحال روایات میں ایک لکھا ہے
واللہ عالم کہ وہ انہوں نے جا کے کسی مندر میں رکھ دیا اور وہاں پہ یہ دیکھتے تھے کہ ان کے ساتھ سپر نیچرل چیزیں عجیب عجیب ہو رہی ہیں کہ جی ان کے اسٹیچوز گرے پڑے ہیں کہیں پہ یا کچھ اس صرف وہ تابوت وہاں تھا, اس کی ایسی ایک پریزنس کی اتنی وہ تھی. تو انہوں نے پھر کسی نے کہا کہ اس کو جو ہے نا یہاں سے ہمیں کہیں نکال دینا چاہیے, لیکن کون اٹھا کے نکالے گا اس میں بھی ہمت نہیں تھی. تو پھر انہوں نے کسی گائے بھینسوں پہ یا کسی اس زمانے کے جانوروں پہ کی سواریوں پہ یا جس چیز پہ بھی اس کو رکھا اور ان کو انکا کے اور شہر سے باہر نکال دیا. اور وہ وہاں یہ تابوت پھر واپس مل گیا نا, ان کو واپس آ گیا نا. اب یہ کہیں جہاں پہ بھی دفن ہے اس ٹیمپل کے نیچے, سیکنڈ ٹیمپل جس کو جو بنانا وہ ڈھونڈ رہے ہیں ہمیں. ہاں وہی جو کہتے ہیں کہ یہ ہمیں چاہیے تو ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین, بے شک اس کے اندر نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم مؤمنین ہو یعنی ایمان رکھنے والے ہو. چلیں یہ رکوع ختم ہو گیا, آگے یہ سٹوری کنٹینیو انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں کرتے ہیں. اگر یہاں تک کوئی بھی سوال ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.